السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 104 سے 112۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم۔ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها۔ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير۔ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 104 سے 112۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ اے وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، نہیں تم کہو راعنا، اور کہو دیکھو ہماری طرف اور سنیے۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب وللمشرکین، نہیں چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے، اور نہیں مشرکین، یعنی کافر اور مشرک ایمان والوں کے بارے میں نہیں چاہتے ہیں ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ نازل کی جائے تم پر یعنی ایمان والوں پر کوئی خیر، کوئی بھلائی تمہارے رب کی طرف سے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ تو خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے، یا اللہ خاص کر دیتا ہے اپنی رحمت کو، من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے اپنی رحمت کرتا ہے۔
واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، نہیں ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت، کینسل کرتے ہیں کوئی آیت، یا ہم بھولتے ہیں اس کو، بلکہ ہم لے آتے ہیں بہتر اس سے یا اس جیسی۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا نہیں تم سب جانتے ہو کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا نہیں تم جانتے ہو کہ اللہ اسی کی ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین میں۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور کیا نہیں تم اس بات کو جانتے ہو کہ نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی بھی ولی اور نہ ہی کوئی حامی اور مددگار۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم سب پوچھنا چاہتے ہو تمہارے رسول سے، سوال کرنا چاہتے ہو تمہارے رسول سے، جس طریقے سے سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا اس سے پہلے۔ اللہ جواب دے رہے ہیں وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو بھی شخص وہ اختیار کرے گا کفر کو ایمان کے بدلے میں، پھر در حقیقت وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب میں سے کاش وہ پھیر دے تم کو تمہارے ایمان سے، تمہارے ایمان لانے کے بعد تم کو پھیر دے کس میں، کفر کی طرف پھیر دے تم کو۔ اور ان کی یہ چاہت حسدا من عند انفسهم بعد ما تبین لهم الحق، یہ تو حسد ہے ان کے نفس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے یہ ایک حسد ہے کہ تمہیں ایمان کی دولت کیوں ملی، اور یہ حسد ان کے دل میں آئی اس کے بعد جو واضح کر دی گئی ان کے لیے حق۔ اب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مجھے اور آپ کو ایسے لوگوں سے فاعفو واصفحوا، پھر معاف کر دو اور درگزر کرو۔ کب تک؟ حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنے حکم کو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بار بار اللہ تعالیٰ بول رہے بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جب تک پھر ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور تم نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّہِ، اور یہ مت بھولو کہ جو بھی تم آگے بھیجو گے تمہارے نفس کے لیے، کوئی بھی نیکی کوئی بھی خیر تم پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنہ، اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت میں الا من کان ہودا او نصارا، سوائے جو ہے یہودی یا نصارہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کا جواب دے رہے تلک امانیہم، یہ سب تو تمہاری جھوٹی آرزوائیں ہیں، یہ جو ایسا تم سوچ رہے ہو یہ ان کی جھوٹی آرزوائیں ہیں۔ ٹھیک ہے اگر یہ دعویٰ کر رہے تو قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے لے آؤ تمہاری دلیل اگر تم سچے ہو۔ تمہیں ایسا لگتا ہے نا کہ یہودی نصارہ کے علاوہ کوئی اور انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا، لاؤ دلیل دکھاؤ، دلیل کے بیس پہ بات کریں۔ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں بلا، ہاں کیوں نہیں، جنت تو ڈیفینیٹلی ملے گی، لیکن کس کو؟ من اسلم وجہہ للہ، پہلی شرط کہ جس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اللہ کے لیے، جس نے جھکا دیا اپنے رخ کو اللہ کی طرف۔ دوسری شرط وہو محسن، اور وہ احسن درجے سے عمل کرنے والا ہو، محسن ہو، ڈیفینیٹلی فلہ اجرہ عند ربہ، پھر اسی کے لیے اجر ہے اس کے رب کے پاس، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو کیا اجر دیں گے؟ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہیں کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔
اللہ کی طرف رخ کرنے کی ایک ان کو نعمت دنیا میں دی جائے گی، نہ ان کو ماضی کا کوئی غم ہوگا اور نہ ہی فیوچر کا مستقبل کا کوئی خوف ہوگا ان کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 104 آف سورۃ البقرہ۔ اب دیکھیے آگے کیا بات ہے۔ اب یہ جو یہودی تھے، یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے اور کوئی بات ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، سمجھ تو خیر کوئی بات ان کو نہیں آتی تھی کیونکہ سمجھنے کی نیت سے نہیں بیٹھتے تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم جس اللہ کی محفل میں بیٹھے ہیں تو کیا کانسیپٹ لے کر بیٹھے۔ سچی جو بات ہے، جو جس نیت سے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مقصد کو پورا کرتا ہے۔ اگر لوگ اللہ کی محفل میں ٹائم پاس کے لیے بیٹھے ہیں تو واقعی ان کا ٹائم پاس ہوتا ہے۔ اگر وہ سمجھو کہ ہدایت لینے کے نیت سے بیٹھے ہیں تو اللہ ہدایت دے دیتا ہے، اور اگر بس یہاں وہاں کی گنسن لینے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ اس کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہیں تو وہ وہی چیز لے کر جاتے۔ ہوتا کیا تھا، یہ جو یہودی تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب بیٹھتے تھے تو کوئی بات ان کو جب ریپیٹ کروانی ہوتی تھی تو ایک ورڈ ہے راعینا، را الف عین نون الف راعینا، یعنی جیسے مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی تو ہم پارڈن بول دیتے ہیں یا ایکسکیوز نہیں بولتے ہیں یا سوری بولتے ہیں، یعنی اگلا سمجھ جاتا ہے کہ مجھے وہ بات ریپیٹ کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جب ان کو، تو انہوں نے ذرا سا آگے پڑھیں گے ہم لوگ انشاءاللہ کہ کیا کرتے تھے، آئین کے بعد جو ہے دیکھیے زیر ہے لیکن وہ لوگ کیا کرتے تھے، یا مدہ لگا دیتے تھے، یا مدہ لگا کے راعین ایسا بولتے تھے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اے چرواہے، نعوذ باللہ، یعنی ہلکا سا انہوں نے کیا کیا، آئین کو تھوڑا سا کھینچ دیا، جبکہ راعین کا مطلب ہے ایکسکیوز می، پارڈن، سوری، مجھے بات سمجھ نہیں آیا، آپ پلیز کیا دہرائیں گی، یہ بات ہے۔ اور یہ لوگ کیا کرتے تھے، راعین ایسا منہ کو، زبان کو تھوڑا سا موڑ کر بولتے تھے۔ تو جب ان کی یہ بدماشی لوگوں کے سامنے آنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایمان والوں کو یہ میسج دے دیا، یا ایھا الذین آمنو۔ دیکھیے جب یہ ٹائٹل آتا ہے نا، یہ کالنگ لیٹر، یا ایھا الذین آمنو، بالکل کان آپ کے کھلے ہو جانے چاہیے۔ اور اللہ دیکھیے، اگر میں آپ میں سے، جیسے فار ایگزامپل میں ابھی ٹیچرز بیٹھے ہیں یہاں پر، میں کسی بھی ٹیچر کو پکاروں وہاں پر، فار ایگزامپل میں نفیسہ مس ہے وہاں پر، رخسانہ مس ہے، کوئی بھی میں ان کو یہ پکاروں تو وہ کہیں گے نا ایک دم مجھے، مطلب میری کالنگ کا وہ جواب دیں گے نا کہ ہاں شبانہ بولو کیا بولنا ہے آپ کو، ایسا۔ تو جب یہ ٹائٹل آتا ہے نا تو فوراً آپ کہا کرو یا اللہ میں سن رہی ہوں، یا اللہ یعنی میں حاضر ہوں، یعنی آپ کو بالکل فیل ہونا چاہیے کہ اللہ مجھ سے بات کر رہے، ہم سے نہیں، مجھ سے۔ میں بھی تو اللہ کی نظر میں ایمان والی ہوں نا، اللہ کا شکر ہے، میں تو انکار نہیں کرتی ہوں۔ تو بالکل یعنی جہاں یہ ٹائٹل آئے نا تو بالکل کان کھلے رکھ کے سنیے کہ اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اے مسلمانوں، نہیں تم سب کہو راعینا۔ اب یہ منع کر دیا گیا، ایمان والوں کو بھی منع کر دیا گیا کہ اب تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں یہ بات مت بولو، تم نہیں بولو گے نا تو ان کو بھی میں جو ہے روک دوں گا بولنے سے۔ اچھا پھر کیا کہو، وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا، بلکہ یہ تم کہو کہ دیکھیے ہماری طرف اور سنیے۔ اب یہ جملہ بولو کہ پلیز آپ ہماری طرف دیکھیے اور سنیے۔ اور اللہ تعالیٰ بولے للکافرین عذاب علیمہ، اور کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کے ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو ایسے کافروں کے لیے، اللہ اکبر، یعنی دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ کی کہیں محفل جمی ہے تو ہمیں کتنا زیادہ محتاط ہو کے بیٹھنا چاہیے، کتنا احتیاط کرنا چاہیے، اتنا الرٹ ہو کے بیٹھنا چاہیے کہ ہم سے ایسی کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اور نہیں چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، اور نہیں مشرک کہ نازل ہو تم پر کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے۔ دیکھیے کتنی غیب کی بات ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ جو اللہ کی محفل کو امپورٹنس نہیں دیتے، اللہ رسول کی کتاب کو امپورٹنس نہیں دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو امپورٹنس نہیں دیتے ہیں، ایسے لوگ
اور مشرک بھی یہ جلتے ہیں آپ سے، یہ چڑھتے ہیں آپ سے، اور یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی خیر تمہاری طرف نازل نہ ہو تمہارے رب کی طرف سے۔ بہت بڑی بات ہے اگر انسان غور کرے تو۔ کیا اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں واللہ یختص، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اور اللہ تو خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو وہ چاہتا ہے، تم کیوں چڑھ رہے ہو؟ دیکھیے آپ سے جو لوگ آپ کے دین کو ہضم نہیں کر پائیں گے تو وہ چاہیں گے کہ ہم کو یہ خیر نہیں مل رہی نا۔ سب کو پتہ ہے صحیح دین پر چلنے پر آخرت کتنی سنور جاتی ہے، ایوری ون نو۔ کون مسلمان ہے آج جو یہ نہیں جانتا ہے کہ صحیح دین پر، صحیح کتاب اور سنت پر چلنے پر اس کی آخرت سنور جائے گی، اللہ خوش ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سنت پر عمل کرنے سے زندگی میں بھی بہت سکون رہتا ہے۔ کون ہے مسلمان جو آج یہ نہیں جانتا ہے؟ سب جانتے ہیں، لیکن بس میں وہی کہتی ہوں نا، دینداری جب دکانداری بن جاتی ہے تو لوگوں کو خوف آ جاتا ہے کہ جب سارے لوگ کتاب سمجھ جائیں گے تو ہمارے پاس کون آئے گا۔ اب جب لوگ آپ کو بھی صحیح دین کی طرف جاتے دیکھیں گے تو لوگ آپ سے چڑھیں گے، ان کو پسند ہی نہیں آئے گا کہ اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی خیر ملے، آپ کی بھی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کریں گے۔ تو ان کو یہ بولو کیوں چڑھ رہے ہو ہم سے؟ اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہے ہیں کہ اپنی رحمت کے لیے جس سے چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے، تو اس میں میری کوئی غلطی ہے کیا؟ اگر اللہ نے مجھے دین کی سمجھ دی، اللہ مجھے توفیق دے رہا ہے دین پہ چلنے کی، تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ اللہ تو بڑے فضل والا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، اب آگے جو آیت ہے، آیت نمبر 106 میں بات کیا ہے اس کا تھیم، کہ یعنی دیکھیں کسی نہ کسی طریقے سے انگلی اٹھانا ہی ہے لوگوں کو۔ اب ہوتا کیا ہے پتہ ہے؟ پورے قرآن میں 5 سے 6 احکامات ایسے ہیں جو منسوخ کر دیے گئے، منسوخ یعنی کینسلیشن لسٹ میں آتے ہیں۔ تو کینسلیشن لسٹ میں اس طریقے سے آتے ہیں کہ پہلے حکم کچھ اور تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کر کے اس سے بہتر حکم اللہ نے دیا ہے۔ تو یہ یہودی جو ہے وہ بہت زیادہ انگلی اٹھاتے تھے اس بات پہ، یہ کیسا اللہ کا کلام ہے، یہ کیسا تمہارا رسول ہے؟ کبھی کوئی آیت لے آتا ہے پھر اس کو کینسل کر کے کبھی دوسری آیت لے آتا ہے۔ تو نعوذ باللہ ایسی ایسی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کرتے تھے۔ اس میں سے چند میں آپ کو بتا دوں اگر، کہ جیسے کہ پہلے اگر کوئی کسی کا شوہر فوت ہو گیا ہے تو 1 سال کی عدت تھی، 1 سال تک عورت جو ہے وہ شوہر کے گھر میں رہے گی، اس کا نان نفقہ اس کے سسرال والے اٹھائیں گے، اس کے بعد وہ اپنی مرضی جا کر وہ دوسری شادی کر سکتی ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ دوسری جو آیتیں ہیں وراثت کی، کہ وراثت کی آیتیں ہیں بہت زیادہ، جو اس میں بھی کینسلیشن آیتیں آئی ہیں، تو ایسے کر کر کے انشاءاللہ جو ہے وہ پھر فیڈنگ کی آیتیں ہیں، ایسی کچھ بہت ساری آیتیں انشاءاللہ ہمیں ملیں گی جو پہلے کچھ اور تھی، لیکن حالات کچھ اور ہونے کی وجہ سے پہلے آیتیں جو ہے وہ کینسل ہو گئی ہیں، اور جہاں جہاں آیتیں آئیں گی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی وہاں پر۔ تو اس بات پر جب ان لوگوں نے بہت ایشو بنایا تو اللہ نے ان کی بات کا کیا جواب دیا؟ ما ننسخ من آیاتی، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ نہیں ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی بھی آیت، یا ہم کیا کرتے ہیں، اور نہیں ہم بھولتے ہیں، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں لے آتے ہیں اس سے بہتر یا اس جیسی۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم اس بات کا کیوں اتنا ایشو بنا رہے ہو؟ بلکہ اگر ہم کوئی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا کسی آیت کو ہم جو ہے وہ بلا دیتے ہیں تو ہم اس جیسا یا اس جیسا کیا اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ اچھا کیا نہیں تم جانتے ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ بس ساری بحث و مباحثہ یہی ختم کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، آپ اور ہم کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ ہم اس کی کسی بھی آیت پر یا کسی بھی جو ہے وہ آرڈر پر یا اس کی کسی بھی حکم پر جو ہے وہ بات کریں یا انگلی اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اچھا کیا نہیں تم جانتے ہو کہ اللہ اسی کی ہے بادشاہ آسمانوں اور زمین میں، اور نہیں ہے اس کے سوا سے کوئی تمہارا ولی اور مددگار۔ یہ ہے بات اصل، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ آسمان و زمین کی ملک، ایک منٹ بچی، اوکے، پھر جب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کیا نہیں تم جانتے ہو، یعنی یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر رہے، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے آسمان اور زمین کی ساری ملکیت اللہ کی ہے؟ جب ساری ملکیت اللہ کی ہے تو کوئی اتنا بڑا بیوقوفی کرے گا کسی طریقے سے کہ وہ اللہ کو ولی نہ بنائے؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ہو ہی نہیں سکتا تمہارے لیے کوئی اللہ کے علاوہ سے ولی اور کوئی مددگار۔ جب مجھے یہ بات پتہ ہے کہ ساری بادشاہ ساری اختیارات اللہ کی ہے زمین اور آسمان میں، تو یہ سوچو کہ زمین اور آسمان میں سوچیے آپ کیا کیا ہے، یعنی ساری چیزیں جو زمین اور آسمان میں آتی ہیں تو میں بھی تو زمین پر ہی ہوں،
تو یعنی مجھ پر بھی اللہ کا ہی اختیار ہے، تو کیوں نہ میں اللہ کو ہی اپنا ولی اور مددگار بناؤں۔ یعنی یہ دیکھیے کہ جو انسان اللہ کو اپنا مددگار اور ولی بنا لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آگے جو بات ہے یہ اصل میں 108 اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ کچھ لوگ جو یہودی نصارہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بہت بے تکے سوال کرتے تھے، اور کبھی کبھی ایسے جو ہے وہ صحابہ بھی کرتے تھے۔ یعنی پھر ان کو وارننگ دے دی گئی کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو تمہارے رسول سے جیسے جو سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے اس میں عمل کی بات ہمارے لیے کہ بے تکے زیادہ سوالات نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ انسان کبھی کبھی خود اس میں پریشانیوں میں آ جاتا ہے، اس سے بہت بے تکے سوالات۔ ہاں، سوالات کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو اس لیے سوالات کوئی کرتا ہے کہ چلو ان کی نالج کو ہم جانچتے ہیں کہ انہیں کتنی معلومات ہے، کیا ہے، ایک یہ ہے۔ اور کچھ لوگ جو سوالات کیوں کرتے ہیں اپنی نالج بڑھانے کے لیے کہ ہمیں جو ہے وہ کچھ معلومات نہیں ہے، ہماری جو ہے ہمارے علم میں ہمیں اضافہ کرنا ہے، اس لیے تو اس لیے پوچھنا سوالات ٹھیک ہے کہ چلیے ہمیں کچھ معلومات اپنی بڑھانی ہے، لیکن سوال اس لیے کرنا کہ اگلے کو آپ جانچ رہے ہو۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آتے تھے جن کا ایمان پختہ نہیں تھا، وہ ایمان میں پکے نہیں تھے، تو وہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بے تکے سوال کرتے تھے۔ جیسے کہ ایک صحابہ کا بہت عام سا ایک واقعہ ہے کہ جب حج کی آیتیں آئیں تو انہوں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ کیا ہمیں ہر سال حج کرنا ضروری ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا۔ 3 مرتبہ اس صحابہ نے جو ہے وہ پوچھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیے۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر میں اس وقت ہاں کہہ دیتا تو بہت ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ تم پر یہ واجب کر دیتا کہ تمہیں ہر سال جو ہے وہ حج کرنا واجب ہو جاتا، تو امت تو بہت مشکل میں پڑ جاتی۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سوالات کرنے سے جو ہے وہ ہم بہت سارے جو یعنی کہ جیسے کہ آگے بتایا جا رہا ہوں کہ اور جو بھی وہ تبدیل کر دے گا کفر میں ایمان کو، یعنی ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو کفر میں تبدیل جس نے کر دیا پھر در حقیقت وہ صحیح راستے سے بھٹک گیا۔ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بے تکے بے وجہ سوالات انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، یعنی انسان جو ہے وہ اپنے ایمان سے جاتا رہتا ہے اور کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو ایسے سوالات کریے آپ کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور آپ کا ایمان بڑھے۔ اب ایک بہت بڑی سازش کی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ وَدَّ کَثِیرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، چاہتا ہے ایک گروپ یعنی اکثریت اہل کتاب میں سے وہ چاہتے ہیں کہ کاش وہ لوٹا دے تم کو کفر میں تمہارے ایمان کے بعد۔ دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ آپ اس آیت کو کس طریقے سے سمجھ رہی ہیں یا سن رہی ہیں، لیکن یہ دیکھیے کہ آیت ہم پر اتنی اثر نہیں کر رہی ہے، لیکن ایک عام زبان میں میں کسی کو یہ کہوں کہ بھائی دیکھو کوئی تمہارے گھر پر جا کر جو ہے وہ تمہارے گھر پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تمہارے گھر کو اپنے نام پہ لکھوانے کی کوشش کر رہا ہے، یا کسی کی بیوی سے میں جا کے یہ کہوں کہ تمہارے شوہر کو کوئی جو ہے وہ عورت لے جا رہی ہے، وہ اپنا قبضہ کر رہی ہے، تو ایک دم سے یعنی کہ انسان ایکٹیو ہو جائے گا یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اسی کو بات سمجھ آ رہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بول رہے ہیں کہ آیت پڑھ کر تمہیں اندر سے کچھ فیل ہوا کہ اہل کتاب یعنی یہودی نصارہ جو ہیں، یعنی آج کے یعنی مسلم کے علاوہ جو لوگ بھی ہیں غیر مسلم، اللہ تعالیٰ ان کی مقصد کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ دیکھو اصل میں ان کا مقصد کیا ہے کہ وہ تمہیں ایمان سے ہٹا کر کفر کی طرف لے جائیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اتنی غیب کی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آج اگر ماحول جیسے ہم دیکھیں اپنے مسلمانوں کا ہی کہ کیا ہے کانوینٹ اسکول میں بچوں کو پڑھانا اور ڈریس اپ بھی ایسے کروانا، تو کہیں سے وہ بچہ جو ہے وہ امت محمدیہ دکھتا ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے آج انسان ان کے کلچر میں ڈلتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پتہ ہے تمہیں ایسی سازش کیوں کر رہے ہو یا ان کا مقصد یہ کیوں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حسد ہے ان کے اندر، ان کے دل میں اس قدر حسد ہے، اس کے بعد جو ظاہر کر دی گئی ان کو جو حق ظاہر کر دیا گیا کہ امت محمدیہ جو ہے
وہ یعنی کہ آخرت میں سب سے زیادہ ہوں گی، اور جو بھی امت محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دیں گے۔ اور انہیں اتنی غیب کی، اتنی اندر کی باتیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ان کو حق سارا ظاہر کر دیا، اس کے بعد بھی وہ تمہیں پتہ ہے تمہارے ایمان سے کفر میں کیوں پھیر رہے ہیں؟ حسد کی وجہ سے۔ یہ ہے، آپ بھی جب صحیح دین پر چلو گے تو کچھ لوگ جو صحیح دین پر نہیں ہیں تو وہ آپ کو حسد کی وجہ سے ہی دین کی طرف سے پھیرنے کی کوشش کریں گے۔ اب کیا ہے، یہ سن کر خیر مجھے نہیں پتا کہ آپ کو غصہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے ایسے لوگوں کی طرف سے، اور اگر غصہ آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں غصے میں اپنا کام مت خراب کریے، بلکہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان سے پھر کرنا کیا ہے، عفو درگزر کا جو ہے معاملہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جسٹ لیٹ گو دیم، ان کو چھوڑ دو۔ کب تک چھوڑ دو؟ یہاں تک کہ آ جائے اللہ کا حکم، یعنی ہمیں ان کے چکر میں نہ پڑتے ہوئے ہمیں اپنی فکر کرنی ہے، اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے، اور یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اور اس بیس پر بھی کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ ہے توکل، یہ ہے یقین کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے، کیا ظاہر کرنے چاہ رہے اس میں، یہ کہ تم اپنی نظریں مجھ پر ٹکا کر رکھو، تم جو ہے وہ تم لوگوں پر اپنی نظریں مت ٹکاؤ، بلکہ تم اللہ پہ نظر ٹکا کر رکھو، تو اللہ تعالیٰ ہر طرف سے تمہیں جو ہے کامیابی دے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ چاہیے اللہ پر نظریں اگر ٹکی ہے اور تم چاہتے ہو کہ تمہارے ایمان کو کفر میں نہ بدلے، تو کرنے کے کچھ کام اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں، وہ کر لو بس۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ ان شارٹ اللہ کا حق اور بندوں کا حق ادا کرتے رہو، لیکن نظریں اللہ پہ ٹکا کے رکھو۔ جب انسان بندوں پہ نظریں ٹکاتا ہے تو بہت زیادہ نا امید ہو جاتا ہے، اور اللہ پر نظریں ٹکاتا ہے، اللہ پہ توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یقین کرو وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اور جو کچھ بھی آگے بھیجو گے آخرت کے لیے، تمہارے نفس کے لیے کوئی بھی نیکی، تو اللہ تعالیٰ بول رہے تم پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس، تمہاری نیکی ضائع نہیں جائے گی۔ کیوں اتنی فکر کرتے ہو؟ اور یہ مت بھولو کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ وہ جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو کرنے کے جو کام ہے وہ کرو، نہ کہ بیکار چیزوں میں پڑھ کر، یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے اصل پہ نظر رکھو، نقل پر نظر مت رکھو۔ تمہیں جو حکم دیا گیا ہے وہ کام کرو، تاکہ تمہیں جو ہے وہ قیامت کے دن، اب یہ دیکھیے بہت غور کرنے کی بات ہے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ بول رہے تم جو کچھ بھی نیکی اپنے نفس کے لیے آگے بھیجو گے اس کو پاؤ گے تم۔ اور یقین کی بات ہے، یقین ہے بندے کو کہ اللہ تعالیٰ میری ہر نیکی کو جمع کر رہا ہے، تو پھر کر لے وہ کام۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اب یہ ایک جو ہے غلط فہمی یہودی اور نصارہ کی، جو آج امت محمدیہ میں بھی یہ بہت بڑی برائی پھیلی ہوئی ہے۔ کہتے تھے یہودی نصارہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا وَنَصَارَىٰ، اور کہتے ہیں یہ یہودی اور نصارہ ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت میں سوائے جو ہے یہودی اور نصارہ۔ یعنی ان کی غلط فہمی کا یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں ان کی غلط فہمی کے بارے میں، کہ جو یہودی اور نصارہ ہے صرف وہی جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ تو ان کی خواہش، یہ ان کی قول تھی۔ تو آج دیکھیے آج کیا مسلمانوں کا یہ حال نہیں ہے۔ آج مسلمان جو فرقہ پرستی میں پڑ گئی ہے تو کیا اپنے اپنے فرقے کو صحیح بول کر، اور وہ نہیں کہتی ہے کہ ایک ہی فرقہ ہے جو جائے گا وہ ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تِلْکَ أَمَانِیُّہُم، یہ ان کی امانتیں ہیں، یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اور یہ امانیو جو ہے نا، یہ کیسے بیکار کی تمنائیں، بیکار کی خواہشوں میں جاتا ہے۔ تو بول رہے ہیں کہ یہ بیکار کی تمہاری خواہش ہے، اچھا ٹھیک ہے چلو آپ کے سامنے بھی کوئی فرقہ، جو فرقہ واریت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، اگر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں تو آپ بھی ان سے وہی کہیے جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ٹھیک ہے آپ بولو ان کو، لے آؤ تمہاری دلیل اگر تم سچے ہو اپنی اس دعوت میں، کہ اس دعوے میں کہ تم ہی جنتی ہو اور تمہارے علاوہ کوئی دوسرا جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ان سے دلیل مانگو، دلیل کے بیس پر کام کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ڈیفینیٹلی جنت میں تو جائیں گے وہ لوگ، لیکن کون؟
وہ بھی اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا، بلا، یعنی جنت میں تو جائیں گے، لیکن جس نے بھی اسلم وجہہ للہ، جس نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اس نے اپنے آپ کو صرف اللہ کے لیے پیور کر لیا، خالص کر لیا، اور شرط کیا ہے، وہ محسن، شرط ہے اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کرنے کے ساتھ ساتھ وہ محسن بھی ہو، وہ نیکی کرنے والا ہو، وہ احسان کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ بول رہے فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، پھر اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ اللہ اکبر، کتنی اچھی بات اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں ہمیں کہ اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور کیا فائدہ ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اور وہ کبھی غمگین نہیں ہوگا۔ کیا بتا رہے اللہ تعالیٰ یہاں پر؟ ایک بات میں بتاؤں آپ کو، یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے انسان جو ہے کتنی بھی وہ اسٹڈی کر لے، کتنی بھی اچھی جاب کر لے، اپنے گھر سجا لے، دنیا کے عیش و آرام کی چیزیں وہ لے کر آئے اپنے گھر میں، فار ایگزامپل اگر وہ کوئی انسان اچھا بیڈ اور اچھا، اگر سمجھو کہ اس پر اس نے گدے وغیرہ لگائے، تو کیا اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو لانے کی، کیا ضرورت ہے اس کو لانے، اس کو آرام ملے، چلو وہ اس کو آرام مل گیا، اس نے اپنا سارا گھر بھی سجا لیا، بہت عیش و آرام سے اپنے بنگلوں میں رہ رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کو کسی نہ کسی چیز کا خوف اور کسی نہ کسی چیز کا غم ضرور رہتا ہے۔ کیوں رہتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ وہ اس لیے رہتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ دیکھو یہ جو علم وحی ہے، علم وحی ہی صرف ایک ایسا ذریعہ ہے جو بے غم اور بے خوف زندگی آپ کو عطا کرے گا۔ بس یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بے خوف اور بے غم زندگی چاہتے ہو تو علم وحی کو اپنی زندگی میں لے کر آؤ، اس قرآن کو اپنی لائف میں لا کر تو دیکھیے آپ، یہ قرآن آپ کی زندگی بدل دے گا۔ آپ دنیا کے کتنے عیش و آرام میں کیوں نہ ہو، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو کچھ خوف، کوئی غم رہتا ہے، تو وہ اس لیے رہتا ہے کہ وہی علم آپ کی زندگی میں نہیں ہے۔ تو جو انسان اپنی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ علم وحی کو اپنی زندگی میں لے کر آئے وہ، انشاءاللہ۔ تو دیکھیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عمر عطا کی ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم اپنے قدم ہلا ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے۔ نمبر 1، عمر کہاں گزاری؟ پھر نمبر 2، کہ جوانی تم نے کیسی گزاری، اپنی زندگی کے کام کرتے رہے یا کچھ میرے دین کے لیے بھی کیا تم نے؟ پھر مال کہاں سے کمایا، تمہارا سورس آف انکم تم نے کیا چوز کیا، اور جو مال تم نے کمایا اس کو خرچ کہاں پر کیا، اور جتنا علم تم نے حاصل کیا تو اس پر عمل کتنا کیا۔ یہ 5 سوال کے جواب دیے بغیر جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جنت وغیرہ ہمیں جو ہے وہ گمان پر نہیں ملے گی، تو یہ دیکھیے کہ عمر جو اللہ نے دی ہمیں، تو دعا کریے کہ اللہ تو نے جو مجھے یہ عمر عطا کی ہے تو اس کو صحیح کاموں میں لگانے کی توفیق دے مجھے، اور میری ذات کو تو ضائع نہیں کرنا۔ اللہ جو زندگی تو نے دی ہے اور جو آگے میری زندگی باقی ہے اس کو میں تیری رضا پہ گزار دوں انشاءاللہ، اور تو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے انشاءاللہ، آمین۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے معاملات میں بھلائی عطا کر۔ اے ہمارے رب تجھ پر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری طرف ہم نے رجوع کیا اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل کیا، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، پھر ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اغفر لی ولی والدی للمؤمنین والمؤمنات یوم یقوم الحساب ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ الحمدللہ 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 رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔